یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی۔ السلام علیکم دوستوں، استقبال ہے میرے اس یوٹیوب چینل میں۔ قربانی لیکچر کے پارٹ 2 میں آپ سب کو قربانی کے متعلق چند اور باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں قربانی کے جانور کون سا ہو۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، بھیڑا، دمبا، دمبی کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں، چاہے وہ جانور کتنا بھی قیمتی اور کھانے میں کتنا بھی مغرور ہو، جیسے کہ ہرن اور دوسرے حلال جنگلی جانور قربانی میں ذبح نہیں کیے جا سکتے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ ایک گھر کے لوگ یا مختلف گھروں کے لوگ 1 یا 2 حصے لے کر 7 حصے پورے کر لیں۔ ہاں، مگر شرط یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک کی نیت قربانی کی ہو یا حقیقے کی ہو۔ چونکہ حقیقے میں بھی اللہ کے لیے ہی خون بہایا جاتا ہے، اس لیے حقیقے کا حصہ قربانی کے جانور میں لیا جا سکتا ہے۔ اور اگر 7 حصوں سے کم حصے کر لیں، مثلا 6 حصہ کر کے 6 آدمیوں نے 1 حصہ لے لیا، یا 5 حصہ کر کے 5 آدمیوں نے 1 حصہ لے لیا، تو یہ درست ہے، بشرطے ہر حصہ برابر ہو۔ اگر 8 حصہ کر لیں اور ہر حصہ برابر ہو تو کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ چھوٹے جانور یعنی بکرا، بکری وغیرہ میں ایک شخص کی جانب سے ایک ہی جانور ہو سکتا ہے۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا کی عمر کم سے کم 2 سال، اونٹ، اونٹنی کی 5 سال اور باقی جانور کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے۔ کیسے جانور کی قربانی درست ہے؟ قربانی کا جانور بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جاتا ہے، اس لیے بہت موٹا، تازہ، عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے آنکھ، کان خوب اچھی طرح دیکھ کر لیں، اور ایسا جانور جس کا کان کا حصہ کٹا ہو یا کان میں سوراخ ہو قربانی کے لیے نہیں لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 جانوروں سے پرہیز کرو۔ پہلا، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ دوسرا، کانا پن جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ بیمار جانور جس کا مرض ظاہر ہو۔ اور چوتھا، دبلا مریل جانور جس کی ہڈیوں میں دم نہیں ہو۔ اگر کسی جانور کے پیدائش ہی سے کان نہیں ہیں پر عمر اتنی ہو چکی ہے کہ جتنی قربانی کے جانور کی ہونی چاہیے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر جانور کی 1 یا 2 سینگ کچھ ٹوٹ گئی ہو، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر بالکل جڑ سے ٹوٹ گئی ہو تو قربانی درست نہیں ہے۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں قربانی کا گوشت اور کھال۔ گوشت میں سے 1/3 گوشت خود رکھیں، 1/3 گوشت رشتہ داروں میں تقسیم کریں، اور 1/3 غریبوں میں خیرات کر دیں۔ خیرات میں 1/3 سے کمی نہ کریں تو بہت اچھا ہے۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ قربانی کا کھال کو قیمتاً قصاب کو دینا درست نہیں۔ قربانی کا کھال قصاب کو کٹائی کے اجرت میں دینا بھی درست نہیں۔ اگر ایسی غلطی کر لی ہو تو اتنی قیمت کا صدقہ کر دیں اور اللہ سے توبہ کر لیں۔ اسی طرح کھال کی قیمت مسجد یا مدرسہ کی تعمیر میں یا مؤذن یا امام کی تنخواہ میں دینا درست نہیں۔ اگر ایسی غلطی کر لی ہو تو اتنی قیمت مسکینوں کو دے دیں اور توبہ کر لیں۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں آج کی ہونے والی کچھ غلط فہمیاں۔ جب انسان روحانیت سے غافل ہو کر صرف اپنی خواہشات کی بھول بھلائیوں میں پڑ جاتا ہے، علم، ہنر اس کا مقصد بن جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا میلہ اور اس کا نظام اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، تو ساری ہی عبادت بے جان رسوم محسوس ہونے لگتی ہے، اور اس کے لیے قربانی بھی مشکل نظر آتی ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ قوم کا اتنا سارا روپیہ جانور کی ذبح پر ہر سال خرچ ہوتا ہے، یہی روپیہ اگر قوم کے کام پر خرچ ہوگا تو بہتر ہوگا۔ پر یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہی وہ جذبہ ہے جو انسان کے اکیلے پن میں بھی گناہ سے دور رکھتا ہے، اور قربانی اس جذبے کو بہتر کرنے میں خاص اثر رکھتی ہے۔ اس لیے حقیقی کامیابی اس میں ہے کہ قوم میں قربانی کا جذبہ پیدا ہو، اس خرچ کو شوق اور محبت کے ساتھ قبول کیا جائے۔
یہ بات سچ ہے کہ قربانی کا مقصد گوشت کھلانا یا کھانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایک حکم شرعی کی تعمیل اور سنت ابراہیم کی یادگار کو تازہ کرنا ہے۔ قرآن کریم نے خود اس طرح واضح فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت ہرگز نہیں پہنچتے اور نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارا دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے مطیع کر دیا ہے کہ تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اور اس نے تمہیں ہدایت دی اور کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ یہ آیت سورہ حج 22واں سورہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف واضح کر دیا کہ گوشت ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ انسان کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ قدرت کا نظام یہ ہے کہ جب دنیا میں کسی چیز کی ضرورت بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی پیداوار بھی بڑھا دیتا ہے، اور جب کم ہو جاتی ہے تو پیداوار گھٹا دیتا ہے۔ مثلا آج سے 100 سال پہلے گھوڑے زیادہ استعمال ہوتے تھے۔ جنگ میں، سفر میں گھوڑوں کا خوب استعمال ہوا کرتا تھا، اس لیے ان کی پیداوار بھی زیادہ ہوتی تھی۔ پر آج گھوڑوں کا استعمال کم ہے اور موٹر گاڑیوں کا استعمال زیادہ ہے، اسی لیے گھوڑوں کی پیداوار گھٹ گئی ہے اور قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جانور کی قربانی کرنے سے جانور کم نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جانوروں کی پیداوار زیادہ کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلا شک و شبہ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و ثم آمین۔ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا۔